بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج وفاقی بجٹ پیش ہو گیا، یعنی کہ ظاہر معیشت جو کہ کئی حوالوں سے اہم ترین موضوع ہے، جس کا دار و مدار ہر انسان سے ہے، اس کا سب سے اہم ترین دن یہ دن ہوتا ہے جب گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جو اگلا مالی سال ہے جس کا آغاز ہو جائے گا ابھی کچھ دنوں بعد، اس میں گورنمنٹ کے خرچے کیا ہیں، مطلب اخراجات کیا ہیں، گورنمنٹ کی وصولیہ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم آج کے پروگرام میں ذرا آسان سادہ عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بجٹ میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا میری آپ کی زندگیوں پر ممکنہ طور پر، اور اس کے لیے ہم آج کے پروگرام میں گاہے بگاہے ہم دو وزرائے خزانہ سے، جو کہ خود یعنی کہ جنہوں نے خود ایک عمل انجام دیا ہے بجٹ بنانے کا، بجٹ کے بارے میں تعریف و تنقید سننے کا، اور ایک حکومت کے عہدیدار سے بات کریں گے بغیر تمہید میں جائے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر ہیں، ابھی ظاہر اپنی سیاسی جماعت اون کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ پہلے تو آپ سے جنرل سوال پوچھوں، آپ اس بجٹ کو کن الفاظ میں سم اپ کیجیے گا؟ سر یہ بجٹ نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے۔ اچھا۔ اور جن چیزوں کی ضرورت تھی اس قوم کو، جو اصلاحات کی ضرورت تھی اس ملک کو، وہ اصلاحات کرنے میں یہ بجٹ ناکام رہا ہے۔ یہ جو بجٹ عام طور پہ ہوتے ہیں وہ ویسا بجٹ دے دیا، لیکن اس بار پچھلے 3 سال کے مقابلے میں، 4 سال کے مقابلے میں، جب ملک ڈیفالٹ کے نہج پہ تھا، اور اب ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے پاکستان IMF کے پروگرام میں بھی ہے، کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے اچھا ہو گیا ہے، ہم جنگ ہندوستان سے جیتے، ہماری عزت بڑھ گئی ہے، فوج حکومت کی پشت پہ کھڑی ہے۔ جب ساری چیزیں اچھی ہیں تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ پاکستان میں کچھ اصلاحات کی جائیں گی۔ جب ہم 3 سال سے پاکستانی اوسطاً ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں، 3 سال سے ہم غریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پچھلے 15 سال سے ہم ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ان تمام ممالک کے مقابلت میں غریب ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا آگے نکل رہی ہے، ہم وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں انفیکٹ 3 سالوں سے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کے اندر آپ اس قوم کے بچوں کی خاطر آپ کوئی فنڈامنٹل اصلاحات کریں۔ وہ اصلاحات کا اس سے نادر موقع نہیں مل سکتا تھا، یہ حکومت نے یہ موقع کھو دیا۔ اور اس میں مثال کے طور پہ مطلب اگر کوئی 1 یا 2 اصلاحات میں سے پوچھو کہ یہ تو کرنا ہی چاہیے تھا اور نہیں کیا، تو وہ کیا ہے؟ جی، ایک مثال کے طور پر اس سال آپ کیا جو افراط زر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4.5% تھی، ٹھیک ہے، جب افراط زر 4.5% تھی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ حکومت کے اخراجات بھی 4.5-5% بڑھاتے، سویلین گورنمنٹ کے خرچہ آپ نے وہ 17% بڑھا دیا، جبکہ پچھلے سال آپ نے 22% بڑھایا تھا، اس سال 17% بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ 5% بڑھا سکتے تھے، وہاں پہ آپ پیسے بچا سکتے تھے۔ پچھلے سال آپ نے 800 ارب روپیہ خرچ کیا ہے، مشکل سے 800 ہوں گے، شاید 750-800 کے درمیان PSDP میں خرچ ہوگا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ اس کو 25% بڑھا کے 1000 ارب روپیہ کرتے، 200 ارب روپیہ، 300 ارب روپیہ وہاں سے بچا سکتے تھے۔ صوبوں کے ADBs جو ہیں وہ 2800 ارب روپے کے نیشنل اکنامک کونسل نے لاسٹ ویک اپروو کیے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ اتنے سارے صوبے کے ADBs اپروو کرتے، آپ وہ بھی کم کر سکتے تھے، اور یہ اگر پیسے آپ بچا لیتے صوبوں کے ADBs کے اندر، وفاق کے PSDP کے اندر، وفاق کے اخراجات میں، تو یہ پیسے لے کر آپ اس سے آپ تنخواہ دار طبقے کو ایک سبسٹینشل ریلیف دے سکتے تھے۔ آپ نے وہ ریلیف نہیں دی، آپ نے تو ایک نام نہاد جھوٹے کہنے کی خاطر آپ نے ریلیف دے دی کہ 8 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی والے کے اوپر جو 35% ٹیکس تھا اور اس کے اوپر 10% سرچارج تھا، تو اس 10% کی جگہ آپ نے 9% سرچارج کر لیا۔ اچھا، ریلیف والے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ بھائی یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اندازہ ہے اس بات کا، لیکن مطلب ان کی بات کا خلاصہ وہ یہ میں بتا رہا ہوں الفاظ یعنی کہ بھئی اس کو ایک کم از کم آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جیسچر اور ہماری یعنی سگنلنگ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اصولی طور پہ کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے، ورنہ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عام طور پہ جب ٹیکس چیزیں بڑھایا گیا ہو تو اس کو ریورس کیا جائے۔ آئی نو کہ آپ نے بھی اپنے آخری بجٹ میں آپ نے کیا تھا کام ریورس کرنے کا، لیکن ایسا کم ہوتا ہے پاکستان میں، تو کہتے ہیں اس کو کم از کم ایسا سگنلنگ لیں، ہم نے آغاز کیا ہے کم از کم ایک اچھی چیز کا۔ نہیں دیکھیں، کوئی مطلب آغاز بھی اس کو کہنا جو ہے نا وہ غیر مناسب ہوگا، سچی بات یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2000 ارب روپے سے آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے، 1000 ارب روپیہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے یا معیشت بڑھنے کی وجہ سے ہم کو آ جائے گا، باقی 1000 ارب روپے کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایڈیشنل میجرز لیے ہیں۔ اب آپ بینک سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو پہلے 0.6% نکلتا تھا، اب 1% نکلنے لگا۔
آپ انٹرسٹ انکم ہوتی ہے، اگر آپ کا کروڑ 2 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ آپ کو منافع ملتا ہے سال میں 10 لاکھ روپے کا، تو حکومت پہلے 15% ٹیکس لیتی تھی، اب 20% ٹیکس لے گی. آپ نے میوچل فنڈز نے اگر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فکس ڈپازٹ انکم کے اندر، اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگ گیا. آپ نے کس کو مراد دی؟ آپ نے مراد دی سبسٹینشلی پراپرٹی ہولڈرز کو. وہاں پہ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کم کر دیے، وہاں پہ آپ نے ایکسائز ٹیکس ختم کر دیا. اسلام آباد کے اندر جہاں حکومت وفاق کر سکتی تھی وہاں پہ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی کم کر دی. تو وہاں پہ تو سگنلنگ نہیں کری، وہاں پہ تو بھرپور آپ نے ریلیف دے دیا. یہاں پہ آپ کو سگنلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر یا بڑی کمپنیوں کے اوپر جن کا ٹیکس جو ہے وہ 20 سے 50 کروڑ روپے جن کا منافع ہو، ان کے آپ نے 10% سے کم کر کے 9.5% کیا ہے سپر ٹیکس. مطلب آپ پورا 1% بھی نہیں کر سکے. تو یہ کوئی سگنلنگ تو نہیں ہوئی نا، یہ تو نہ کرنے کے برابر باتیں ہوئی ہیں. آپ چاہتے تو آپ اتنے اخراجات نہیں بڑھاتے. آپ چاہتے اس بجٹ کے اندر آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ آپ نے 120 ارب روپیہ ریلویز کا رکھا ہوا ہے، 70 ارب روپیہ ڈائریکٹ گرانٹ اور 50 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی کے تھرو گرانٹ. لیکن آپ نے ہائر ایجوکیشن پہ 65 بلین روپے رکھے ہیں. تو ایک ریلوے کے ایک محکمے کے نقصان کو جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ 120 ارب روپے کا ہے، لیکن پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو جو ہم گرانٹ دیتے ہیں وہ 65 ارب روپے کی ہے. مطلب یہ آپ کی پرائورٹیز ہے. which brings me to my next question مفتاح صاحب، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں کہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، 1000 ارب یہ پورا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے وہ ایک طرف، اور یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ان کا نقصان ایک طرف ہو جاتا ہے. تو چاہے پی آئی اے ہو یا ریلوے ہو، آپ نے ہی غالباً اسٹیل مل کے حوالے سے بیان شاید آپ نے دیا تھا کہ بھائی یار 1 روپے میں بھی صحیح بکتی تو بیچ نکالو اس کو یار. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے اور ریلوے اس کو اسی فارمولے کے تحت نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مفت میں بھی بکتی ہے تو بھی 1000 ارب روپے کی بچت ہے اسٹیٹ کی سال کی؟ دیکھیے مفت میں تو نہیں بک سکتی ہے. پی آئی اے کے اندر آپ نے حکومت نے یہ کیا کہ 800 ارب روپے کا پی آئی اے کا خسارہ جو تھا وہ پہلے حکومت نے اپنی سر لیا. اس کے بعد آپ جا کے بیچنے کی کوشش کری تو سب سے مہنگا جو بڈ آیا وہ 10 ارب روپے کا آیا تھا. مطلب آپ نے 800 ارب روپے کا نقصان آپ نے سر لیا، تو مفت میں نہیں، مائنس 800 بلین میں بک رہا ہے. اور اس کے بعد بھی جو سیریس بائرز تھے وہ چلے گئے، کیونکہ ابھی بھی 50 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ جو تھا وہ زیادہ تھا اور اثاثے کم تھے. تو لہٰذا اب وہ ٹھیک کیا، اور یہ حکومت مفت میں بکے تو ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہوا. ابھی تو مائنس میں بک رہا تھا، لیکن یہ بہت بھائی مفت آبویس بالکل مفت میں بکے. پاکستان ریلویز جو ہے وہ ایک سال کا 120 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے. پی آئی اے جو ہے وہ 100 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے. اسٹیل مل اربوں روپیہ نقصان کرتی ہے. آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں 700 ارب روپیہ نقصان کرتی ہیں. ان کو ہم لے کے کیا ہم کو فائدہ مل رہا ہے؟ کس چیز کا ثواب مل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ اگر ہم یہ چیزیں پرائیویٹائز کر دیں تو ان کی سروسز اچھی ہو جائیں گی. کیوں نہیں کر پاتے؟ آج پھر اس بجٹ میں لکھا بھی ہے ڈاکیومنٹ میں، اور وزیر خزانہ کہہ بھی رہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے پرائیویٹائز. کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ ہم ہر بجٹ میں سنتے ہیں، بلکہ اس بجٹ میں تو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کی مد میں بھی غالباً 87 ارب کچھ رکھ دیا ہے. کچھ پی آئی اے جو لاسٹ ایئر پرائیویٹائز نہیں ہوئی وہ صرف حکومت کا اپنا فیصلہ تھا. حکومت کو پرائیویٹ پارٹیوں نے آ کے بولا کہ دیکھو اس کے واجبات زیادہ ہیں، اس کے اثاثے کم ہیں، یہ ٹھیک کرو. حکومت کو میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی نیت بھی تھی پرائیویٹائز کرنے کی. اچھا اب جو ہے وہ پیچھے وہ کیوں نہیں چاہیں گے پرائیویٹائز کرنا مفتاح صاحب، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو؟ دیکھیے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. مسلم لیگ کے اندر مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کی سوچ ہمیشہ نجکاری کی طرف تھی، لیکن ڈار صاحب کی سوچ نہیں ہوتی تھی نجکاری کی طرف. وہ چاہتے تھے کہ ریاست کا حجم بڑا ہو، جو بھی وجہ سے. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کوئی سوشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی لیفٹسٹ ہوتے ہیں، کوئی رائٹسٹ ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ میاں صاحب خود کچھ نہیں کرتے تھے، سارا ڈار صاحب کو ڈیلیگیٹ کیا تھا، تو 2015-16 میں بھی انہوں نے کے الیکٹرک کو فیسکو کو اور آئی ایس کو نجکاری نہیں کی بقول زبیر صاحب کے. اس بار جب شہباز شریف صاحب کو ایک موقع تھا انہوں نے نہیں کیا. اب یہ پی آئی اے تو خیر انشاءاللہ فوج کروا دے گی ان کو، لیکن باقی دیکھیں نا 1 سال ان کو ہو گیا، پہلے 2 سال شہباز شریف رہے ہیں حکومت میں. میاں تو باقی چیزیں بھی کروا دیں گے وہ انشاءاللہ بقول آپ کے، پھر خالی پی آئی اے کرا دیں گے. تو پھر وہ مطلب وہی سب کروا رہے ہیں، تو پھر یہ تکلف شاید ختم نہ کر دیں یہ لوگ. جیسے آج ٹرانسمیشن جب ہو رہی تھی، نشریات ہو رہی دن میں، تب بھی اس مشہور زمانہ یہی بات آئی کہ جناب یہ وہ جو آپ کہتے بھی ہمیشہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار اتنا سارا تنخواہ دار طبقہ اتنا ٹیکس دیتا ہے، اتنا سا تنخواہ دار طبقہ اتنا ٹیکس دیتا ہے، لیکن اتنا سارا دکاندار اتنا سا ٹیکس دیتا ہے. تو پھر وہ مشہور زمانہ ٹویٹ کا بھی تذکرہ آیا. خاقان عبائی صاحب بھی بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ کوشش کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ مفتاح بھائی پلیز لک انٹو دس، اور وہ سارا. تو مجھے خالی بتا دیں ٹورڈز دی اینڈ کہ یہ اس میں
ہوتا کیا ہے؟ سیاسی مصلحت یعنی کیا ہے؟ کوئی سیاسی مصلحت آڑے آ جاتی ہے اس لیے گورنمنٹ کام نہیں کر پاتی؟ یعنی ایک ایسی چیز جو کہ ہم اپنے بچپن سے جب بجٹ نشریات کر رہے ہیں تو سنتے آتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا. وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس ان دس ریگارڈ. ایسا پرابلم کیا ہے اس میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو تقریباً ہو گیا تھا, وہ ہماری آپس کی سیاست تھی. پرائم منسٹر صاحب گھبرا گئے تھے لیکن انشاءاللہ وہ ہو گیا تھا. لیکن ان کو کیا لگا؟ پولیٹیکل بیکلیش آئے گا یہ لگا ان کو؟ اس کی مطلب وہ چچا بھتیجے میں بحث تھی, وہ اس سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا, خاندانی بھیٹ چڑھ گیا. لیکن اس کے بعد پچھلے سال جو انہوں نے کام کیا وہ ایک بہت زیادہ ایمبیشس کام کیا کہ یہ تاجر دوست میں کہ آپ 50,000 روپے دکان سے لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ بندر روڈ, ایم اے جناح روڈ کراچی کی ہر دکان سے 50,000 روپے لیں گے. بھائی ہر دکان میں کوئی ایک بڑی گھڑی والا بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک فوٹو کاپی والا بھی ہوتا ہے. تو آپ مطلب تھوڑا سا مطلب گدھے گھوڑے کو ایک ساتھ تو نہیں ملا سکے. میری تو ان کو صلاح اس بار بھی تھی, پہلے بھی تھی, کہ جو میں نے کیا تھا وہ 3,000 روپے, اس کی جگہ آپ 4-5,000 روپے مہنگائی بڑھ گئی تو 5,000 روپے فی دکان لے لو, اور پہلے تو ایک 5,000 روپے دکان لینے کے بعد آپ کا 50 ارب روپے آ جائے گا. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ سونار کو بلا کے الگ ان سے ڈیل کریں گے, یار سونے کی دکان میں ہم 30,000 روپے لیں گے, ہم گاڑی کی ڈیلرشپ سے کچھ اور لیں گے, ہم جو ڈیزائنر کپڑے والوں سے کچھ اور لیں گے, ہم یہ پرفیوم جو بیچتے ہیں ہیمانی والے ان سے کچھ اور لیں گے. مطلب اس طرح پھر آپ کر کے الگ لے جائیں. میرا خیال اب میں اس سے آگے بات نہ کروں. میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ مفتی اسماعیل صاحب وقت دینے کا, بہت بہت شکریہ. میں اسٹریٹ چلتا ہوں منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلویز جناب بلال اظہر کیانی صاحب سے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں بلکہ آپ کے محکمے سے اگر آغاز کروں بھی, مفتی اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ 120 ارب کتنے کا آس پاس کا تو نقصان اس کا ہو جاتا ہے, اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ہم اتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ سفید ہاتھی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یہ 1000 ارب سے زائد کا ان کا نقصان ہو جاتا ہے سالانہ. تو پھر میں نے یہی پوچھا کہ بھائی پھر یہ پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو پاتے؟ جب آپ اپنا ایک تو ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں جناب ہماری اپروچ الگ ہے, ہم اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, دیٹ از این اپروچ وچ از فائن, جس پر ایگری یا ڈس ایگری نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کر نہیں پاتے. پی آئی اے بینگ دا لیٹسٹ ایگزامپل, اے بیڈ ون. کیوں نہیں کر پا رہے پھر پرائیویٹائز اس انداز سے؟ بلال صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو جی آئی تھنک جو بجٹ آج پیش ہوا ہے بادامی صاحب, میں مختصراً ذرا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس سال جو ہم نے جس طرح کا معاشی استحکام اچیو کیا ہے, یہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے, یہ اہداف پورے نہیں ہوں گے, یہ منی بجٹ لانا پڑے گا. مگر الحمدللہ ہم نے پچھلے ایک سال میں اپنے اہداف بھی مکمل کیے. ہم نے مہنگائی کی میں بھی ریکارڈ ترین کمی لائے, ہم نے بجلی کے نرخ بھی کم کیے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی دیا, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھائے, اور ایسی اکنامک پرفارمنس کی کر کے دکھائی ہے کہ جنگ کے دوران بھی جب آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول آیا تو وہاں پہ بھارت کی کوششوں کے باوجود وہ الحمدللہ پرفارمنس کی بنیاد پر پاس ہوا. منی بجٹ نہیں آیا الحمدللہ, لیکن ٹارگٹ سارے تو اچیو نہیں ہوئے یار. جی ڈی پی کا اچیو نہیں ہوا, جی ڈی پی گروتھ نہیں. دیکھیے اوور آل جو ٹارگٹ تھا ہمارا پرائمری بیلنس کا, فسکل ڈیفیسٹ کا اور پرائمری سرپلس کا, وہ ہم نے اچیو کیے. ہم نے جو ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال تھا اس کو ہم نے اخراجات کم کر کے پورا کیا. ہم نے جو مہنگائی میں 12% ایکسپیکٹڈ انفلیشن سے جب مہنگائی قابو میں کی اور 5% تک لائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اخراجات انٹرسٹ کے مارک اپ کے بھی کم ہوئے, اور ہم نے دوسرے اخراجات بھی کم کیے. سبسڈیز بھی بجٹ سے کم کی, پینشن کے اخراجات بھی اس سے کم کیے, دیگر اور اخراجات پر بھی قابو پائے. تو ہم نے اوور آل اپنا جو ہدف تھا پرائمری بیلنس کا وہ اچیو کیا. دوسری بات یہ کہ بادامی صاحب جو اب آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ اکنامک ریفارمز ایجنڈا کا ایک اہم حصہ ہے. بالکل ہم پرائیویٹائزیشن میں بلیو بھی کرتے ہیں, اور پہلے بھی 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب نے ہی معیشت کو اوپن اپ کیا تھا, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے, اور ہم آج بھی چاہتے ہیں. پی آئی اے کی ٹرانزیکشن بالکل ہم چاہتے تھے کہ آج سے پہلے مکمل ہو جاتی, مگر آج بھی ایڈوانس سٹیج پر ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اسی طرح بجلی کے شعبے میں 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اف آئی ایم ریممبرنگ کریکٹلی, اسلام آباد, آئی ایس کو, فیسکو اور گیپکو, گجرانوالہ اور فیصل آباد. ان تینوں ڈسکوز یہ ان کی تقریباً آدھی پروسیس ہو گئی ہے, اور ان کی بھی پرائیویٹائزیشن کی پروسیس جاری ہے, اور اگلے آگے بھی فیزز میں بقیہ ڈسکوز کی طرف بھی جائیں گے. اسی طرح پی آئی اے روزویلٹ ہوٹل بھی ہے. آپ نے ریلویز کا ذکر کیا جی, اس میں پرائم منسٹر صاحب بڑے فوکسڈ ہیں اس چیز پہ کہ اس پہ بھی ہم میجر ریفارمز لے کے آئیں تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی کم ہوں, اور آگے ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کو بڑھائیں تاکہ معیار بھی سروس کا بہتر ہو. یہ فریٹ میں بھی اور ہماری معیشت میں جو خاص طور پہ ٹریڈ میں جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے فریٹ کا, وہ بھی ادا کر سکے, اور یہ خود ایونچولی خسارے کے بجائے پروفٹ میکنگ سیکٹر ہو. اس طرح دیگر ہمارے ریفارمز جی بجلی کے شعبے میں بھی اور شعبوں میں جاری ہیں. اور اس سال دیکھیے اب ہم نے جو بجٹ پیش کیا
کیا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہی مقصد ہے کہ ہم آگے اپنی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنائیں، اور یہ جو میجر ٹیرف آپ نے ریفارمز اس میں دیکھیں یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں 5 سال کے اندر تقریباً آپ کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی بالکل سسٹم سے ختم ہو جائیں گی، اور جو کسٹم ڈیوٹی بھی ہے وہ میکسیمم 15% تک آ جائے گی، اور اس کا بنیادی انحصار ہمارے را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈس پہ، مطلب کہ مشینری اور کیپٹل گڈس پہ ہوگا، تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی بڑھے اور بالخصوص ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، تاکہ ہم آئندہ جب معیشت گرو کرے تو پھر سے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں نہ آئیں، بوم اینڈ برسٹ نہ ہو جائے، کنزمپشن لیڈ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، اور ہم اپنی جی اور ڈالر کمانے کی سکت بڑھائیں تاکہ ہم IMF سے مستقل چھٹکارا پائیں. اس میں بتائیے گا ذرا، PSDP 1000 ارب روپے کا ادارہ ہے پر صوبوں کا اس کے علاوہ ہے. پیپلز پارٹی بہت ناراض ہے، انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں یہ مذاق کیا ہے جی، یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے 400 ارب کا منصوبہ ہے، 15 ارب روپے دیا، ہمیں ہنسی آ رہی ہے اس پہ. K4 منصوبے کا تو نام ہی نہیں سنا. ابھی FPCCI کے صدر کا بیان چل رہا ہے کہ جی ان کے الفاظ میں کہ حکومت کو شرم آنی چاہیے، K4 کے لیے 2-3 ارب روپے رکھا ہے، مذاق کیا ہے، بجٹ میں کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا کہیے گا اس میں؟ نہیں جی، دیکھیے باقاعدہ میرے خیال سے جی یہ تھوڑی سی PSDP کے اندر ہم جب بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی ہمارے الائز ہیں جی، اور ہم ان کی پارٹنرشپ ویلیو کرتے ہیں. ان کے کچھ سینئر ساتھیوں کو پہلے بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، پچھلے مہینے میں ان کو بریف کرتے رہے ہیں بجٹ کی جو پریپریشنز تھیں اور PSDP کی تھیں، اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جانا ہے، اور اتفاقاً دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی چیئرمینشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. نیشنل اسمبلی میں نوید قمر صاحب ہیں، سینٹ میں سلیم مانڈی والا صاحب ہیں. تو یہ ڈسکشن آگے جاری رہے گی، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی پارلیمنٹری فورمز پہ جو تجاویز بہتری کے آئیں گی وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ بدامی صاحب ایک جو میں نے آپ سے کہا نا جی کہ اب ہم نے ایک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ بھی کرنا ہے، ہم یہ گینز لوز نہیں کر سکتے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے انشور کرنا ہے کہ آگے معیشت میں نہ صرف گروتھ ہے بلکہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، تاکہ ہماری ڈالر کمانے کی سکت بڑھے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اگین ہم نے جہاں پہ اہداف رکھیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلایا، وہاں پر عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جس میں ہم نے 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بجٹ بڑھا دیا ہے، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو، جو ہر کوئی مانتا ہے کہ مستحق خاندان ہے، ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کی صورت میں مدد ملتی ہے. چاہے وہ سیلری کلاس کے ہر سلیب میں ٹیکس کی کمی ہو، ٹیکس ریٹس کی کمی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کی ایک پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک سارے ملازمین کی 10% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو، چاہے وہ پینشنرز کا 7% پینشنز میں اضافہ ہو. تو ہم نے جو پاسبل ریلیف میجرز ہیں وہ بھی اس میں دیے ہیں، اور اوور آل جو ہم معیشت کی سمت جو درست کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے جو اسٹرکچرل چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بجٹ. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ دو باتیں، ایک تو کہتے ہیں جی وہ آپ جب سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس میں اتنی ایلوکیشن ہے اس میں اتنی ایلوکیشن ہے، تو گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. انفلیشن کا کے ریٹ سے بھی ڈبل پرسنٹیج گورنمنٹ نے اپنے اخراجات کے مد میں اس کا اضافہ کیا ہے. اور سیکنڈلی وہ جو کہ جناب وزراء اور ان کی تنخواہوں میں جو یہ اتنا یکدم اتنا اضافہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب باقی چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں ہمارے پاس اتنی فزیکل اسپیس نہیں ہے، یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ذرا کنیکٹ کیجیے. میں بلال صاحب کو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے بلال صاحب؟ ذرا چیک کیجیے بلال صاحب کو دوبارہ، ہم دیکھتے ہیں اور ان سے ہم یہ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اور ہم اس بریک کے بعد ہم ذرا اسد عمر صاحب جنہوں نے بھی بجٹس کی ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا بھی ہے اور PTI کے زمانے میں رہے، تو ذرا ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور ذرا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان الفاظ میں، خاص طور پہ یہ بھی کہ ریمیٹنسز. جی بلال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. سر گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس کو بھی اگر آپ چلیں انفلیشن جتنا ہی بڑھا لیتے ہیں اس سے ڈبل پرسنٹیج کی مناسبت سے بڑھا دیا گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو. جی میں یہ ذرا نمبر دیکھ لوں گا. جی دیکھیے اس سال تو ہم نے بلکہ کمی کی ہے، بلکہ انٹرسٹ ایکسپینس میں 900 ارب تک تقریباً ہم نے بجٹ سے کمی کی. اگلے سال بھی ہم بڑے حکومتی اخراجات تو بڑے کنٹرول کر کے ہی رکھ رہے ہیں. جی میں ایگزیکٹ نمبر چیک کر لوں گا. ہرگز بھی بلکہ اس سال جو ہم نے، آپ نے خود کہا، ہم نے جو ٹیکس ریونیو میں ٹارگٹ سے شارٹ فال تھا وہ بلکہ اخراجات ہی قابو کر کے ہم نے پورا کیا، اور اگلے سال بھی یہی سمت رہے گی. ہاں جہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو ان لوگوں کے لیے ریلیف، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں ان کے لیے ریلیف، چاہے وہ ہمارے جوان ہوں جن کے لیے اسپیشل الاؤنسز، JCOs، ہمارے جوان سپاہی ان کے لیے، وہاں پر ہم بالکل جو ہمیں درکار ہے اور قومی دفاع کے لیے جو رقم درکار ہے وہ ہم کر رہے ہیں. مگر ادروائز لیکن یہ منسٹرز اور مشیران اور ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ صحیح ہے یہ کوئی 4-5% اضافہ نہیں ہے؟ غلامی صاحب یہ تو
نہیں بدامی صاحب، یہ تو ابھی نہیں، یہ تو چند ماہ قبل جب پارلیمنٹیرینز کا ہوا تھا، وہ یہ بجٹ کے دوران تو نہیں ہے، مگر اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ اضافہ ہوا بھی ہے تو یہ 5-6 سال اسٹیگننٹ رہنے کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے، اور آج بھی پارلیمنٹیرینز ہوں یا وزراء ہوں، دے آر پیڈ لیس دین سول سرونٹس، دے آر پیڈ لیس دین کیا کہتے ہیں ججز، اینڈ دے آر ڈیفینیٹلی پیڈ لیس دین ٹی وی اینکرز جی. تو آج بھی میرے خیال سے یقیناً پبلک آفیشلز جو ہیں یقیناً ان کا ایک بڑے کانشیس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، مگر اگر آپ 5-6-7 سال کی مدت کے اوپر جو یہ فروزن رہی ہے اس حساب سے دیکھیں تو دس از اے ماڈریٹ انکریز. اور اس میں آئی تھنک اگر یہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہی اضافہ دیکھ لیں تو اس تناسب سے بھی یہ ریلیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو آئی تھنک بہتر رہے گا. بٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ایک فیکٹر رہنا چاہیے کہ پبلک آفیشلز اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک کانشیس طریقے سے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کرائٹیریا فار پبلک آفیشلز از ڈفرنٹ. دا گورنمنٹ از کانشیس آف دس، اور ہم نے دیکھیے جی حکومتی اخراجات میں کنٹرول کر کے یہ دکھایا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس کی ویلیو سمجھتے ہیں، اور اس کے ایک ایک روپے کی بچت اور اس کا ضیاع کو اوائڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ بلال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بریمر صاحب سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید. اسد عمر صاحب ایک ایسے منصب پر رہے ہیں جہاں انہوں نے خود جو ہے وہ بجٹ وغیرہ کی چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، وزارت خزانہ سنبھالی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ اس بجٹ کو آسان الفاظ میں کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. پہلے تو ایک جنرل سوال اس بجٹ کو، اور ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جتنا ذرا اس کو ہم عام فہم رکھ سکیں گفتگو کو، تاکہ سننے والوں کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ لگے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بجٹ کے بارے میں؟ ابھی ہم نے ٹرانسمیشن جو کی اس میں اکثر ماہرین کی جو گفتگو کا خلاصہ میں نے نکالا وہ یہ کہ بھائی کوئی آف کورس دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہہ رہی، لیکن پچھلے بجٹ کے تقابل میں وہ کہتے ہیں بہرحال ایک بہتر بجٹ ہے. جو کچھ سے ہم نے بات کی، محمد سہیل صاحب ہو گئے، خاقان نجیب صاحب ہو گئے، کیا کہیے گا اسد صاحب؟ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نئے ٹیکس لگائے گئے تھے. اس دفعہ بھی نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پچھلے سال تھے، شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن میرا بنیادی خلاصہ جو بجٹ کا میں بولوں، میں نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 3 سوال ہیں جن کے جواب کے اوپر منحصر ہوگا کہ ہمیں یہ بجٹ اچھا لگے گا یا نہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا اس سے بجٹ کا خسارہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں یہ بجٹ کامیاب ہے، بجٹ خسارہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شرط یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے جو 14,200 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے محاصل کا، وہ پورے کر سکے. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سال تو تقریباً 1,000 ارب روپے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کم سے کم بجٹ کی حد تک خسارے میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو کمی ہے، کیا اس کے اندر ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے جن کے پاس استطاعت ہے اور ٹیکس نہیں دیتے، اور ان کو ریلیف دی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے؟ تو اس پہ یہ بجٹ ناکام ہے. اس میں بھی اضافہ آپ دیکھیں، وہی پی ڈی ایل 14,148 ارب روپے تک وہ پی ڈی ایل پہنچ گیا ہے. نیا کاربن لیوی ایڈ ہو گیا ہے. کوئی بڑے جاگیرداروں کے اوپر کوئی ہمیں ٹیکس نہیں نظر آیا. پراپرٹی میں جو ٹیکس ایویژن ہے اس پہ کچھ نظر نہیں آیا، نہ ریٹیل کے اوپر کوئی ہمیں میجر نظر آیا. تو انصاف فراہم کرنے کے اوپر میرے خیال میں بجٹ ناکام رہا ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ تھی کہ کیا وہ بنیادی معیشت کا ڈھانچہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، کیا ہمیں وہ اقدامات نظر آتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں اس میں نہ ہونے کے برابر نظر آئے. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم ذرا اس کے چیزیں نکات پہ بات کر لیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ جب کہتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ یار ان 2-3 شعبوں کو ٹیکس کرنا چاہیے تھا، اور مثال کے طور پر ان 2-3 شعبوں کو ذرا ہلکا رکھنا چاہیے تھا. ٹیکس کا ریٹ کا جو کہتے ہیں نا تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا سا کم کر دیا معاملہ، سپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دیا معاملہ، تو آپ کہاں ٹیکس زیادہ کرنا چاہیے تھا اور کہاں ذرا ہلکا رکھنا چاہیے تھا؟ ہاں، کمی کی پہلے بات کر لیتے ہیں. کمی کے اندر جو پچھلے سال جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا گیا اس کو تو بالکل پیس دیا گیا تھا نا. 50% ٹیکس زیادہ وصول ہو رہا ہے اس سال تنخواہ دار طبقے سے. تقریباً پہلے 9 ماہ کے اندر جو ہے 9 یا 10 ماہ میں 300 ارب روپے سے بڑھ کے 450 ارب روپے پہنچ گیا. اس دفعہ جو کمی کی گئی ہے، جو نیچے کی 2 سلیبز ہیں جو سب سے کم آمدنی والی ہے، وہاں پہ میرے خیال میں مناسب کمی کی گئی ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے جیسے ہی ذرا سا اوپر آتے ہیں، متوسط طبقے کے اوپر آتے ہیں، تو وہاں یا تو نہ ہونے کے برابر ریلیف ہے اور یا اس سے آگے بالکل بھی ریلیف نہیں ہے. تو وہ کمزوری نظر آئی. ایک حصہ اس کا ڈائریکشن ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں
जितना होना, जिस तेजी से टैक्स बढ़ाए गए थे पिछले साल, जो बिल्कुल ही नाजायज था, नाइंसाफी थी, उसके अंदर उतनी उसके अंदर तब्दीली नहीं की गई कि आप ये कहें कि हाँ कोई खातिर खा तब्दीली यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स से जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, बहुत ही मुश्किल हालात, आगे इसकी बात भी करेंगे, सनत कितनी बुरी हालात के अंदर से गुजर रही है, कितने मुश्किल हालात से, उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया है पिछले चंद सालों के अंदर। हाँ। उसमें कुछ रिलीफ गई है, ठीक डायरेक्शन के अंदर है, और चले एक साल के अंदर इतनी दी गई है, उम्मीद ये है कि अगले 2-3 साल जो है मजीद कमी करके उसको नॉर्मल किया जाएगा। यहाँ तक तो कमी वाली बात हो। सही है। जो इजाफे की जिनकी मैंने बात की, देखें आपने पिछले साल, जैसे अभी हमने कहा कि तनख्वाहदार तबके से तो आपने 150 अरब रुपए ज्यादा वसूल कर लिया था। हाँ। जो ताजिर स्कीम लाई गई उसमें आपको पता है 100 मिलियन रुपए भी नहीं हमारे इकट्ठे हो सके। हालांकि कितना शोर था उसका, कितना शोर था उसका, वो पता नहीं क्या होगा। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे मुझे कम से कम, जाहिर है अभी बजट आया था और तेजी से हम उसका तजिया करने की कोशिश करें, मुझे कोई ऐसी कोई बड़ी बुनियादी तब्दीली नहीं नजर आई जिसकी वजह से ये नजर आए कि कोई उस सेक्टर से बहुत बड़ी रकूम वसूल हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इतने बड़े बड़े कारोबार। असद साहब जरा इसी को थोड़ा समझाए ना कि यानी तज्जिए की बुनियाद पर भी, मालूमात की बुनियाद पर भी, चूंकि आप तो जाहिर है उस मुताल्लिका सीट पर भी रहे, ये पता नहीं, हम जब से मैं बजट ट्रांसमिशन कर रहा हूँ मैं बात जरूर सुनता हूँ कि जनाब देखिए ना, रिटेलर टैक्स नहीं देते, दुकानदार टैक्स नहीं देते, ये इतने से तनख्वाहदार लोग इतना सारा देते हैं, इतने सारे दुकानदार इतना सा देते हैं, पता नहीं लाहौर के इतने दुकानदार हैं वो से इतना सा देते हैं। कभी शौकत अली साहब आवाज़ लगाते हैं कि हम इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल लगा देंगे, कभी मिफ्ता साहब कहते हैं कि हम कहेंगे चलो यार महीने का 3000 दे दो ताकि कम से कम टैक्स नेट में तो फिर आहिस्ता से बढ़ाएंगे। ये हो क्यों नहीं पाता? यानी मुझे ऐसा लगता है वी आर नॉट इवन मेकिंग न्यू मिस्टेक। हाँ, और हम सब ये तमाम बातें करने के बाद भी नाकाम है। एग्जैक्टली। और हर बजट में मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये बहस तो ना हो, कोई नई गलती तो करें। तो इसमें कोई सियासी मसलियत आड़े आती है या ये काम क्या है, मसला क्या है? 100% वो विल की बात होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है वहां पे ये फेलियर हो रहा है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जो कानून के अंदर तरमीम की गई पिछले 3-4-5 साल में, जिसमें 2 के अंदर मैं बराह रास्त खुद शामिल था। एक तो तरमीम की गई जो बहुत बड़ी तरमीम समझी जाती है, बेनामी प्रॉपर्टीज के, बेनामी प्रॉपर्टी आप जब्त करने का बाकायदा कानून बना दिया गया। आप मीडिया में कवर करते हैं ना, कोई बड़ी खबर आपको याद है कोई बेनामी प्रॉपर्टियां आपको कब्जे में लेते हुए हुकूमत का ऐलान? कुछ भी नहीं ना, वो कानून पड़ा हुआ है। और क्या पाकिस्तान में बेनामी प्रॉपर्टीज नहीं है? भरा हुआ है ना पाकिस्तान बेनामी प्रॉपर्टियों से। एक तो वो मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा, इसी तरीके से जो ये लोग जो हैं, जो ऐसी रहन सहन रखते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, या उनके पास असासे ऐसे हैं जो उनके टैक्स के साथ मुताबिकत नहीं रखते, ये पूरे डेटा में सब मौजूद हैं। और कोई 5 साल से ज्यादा कम से कम हो चुके हैं कि ये मौजूद हैं। कानून में 2 दफा तरमीम तो मैंने करवाई इसके अंदर कि उसको इस्तेमाल करने के लिए पूरी लिस्टें बना ली गई। लेकिन जिस वक्त वो इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, और यही वो एरियाज हैं जहां पे कम से कम मैं तवक्को रखता हूं, हालांकि काम तो ये सिविलियन इदारों का है, कोई SIFC की आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए, आपके सिविलियन हुकूमत के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन अगर SIFC बनी है तो इस किस्म की चीजों में हमें उसका असर नजर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में SIFC का जो पॉजिटिव पोटेंशियल हो सकता था वो सिविलियन गवर्नमेंट अभी इस्तेमाल नहीं कर सकी है, कि कवानीन बना लिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर हमें नहीं होते हुए। यानी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह वो रिवायती नाअहलियत जो कि हमें हर हुकूमत के 100 कामों में और भी नजर आती है, या वो है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं, इसमें पॉलिटिकल मसलियत आ जाती है? क्या है, नाअहलियत मिले में? हो सकता है। मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगा सकता कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे हैं जो खुद मुलविस हैं इसके अंदर। ज्यादातर जो है ये अच्छे प्रोफेशनल लोग ही रहे हैं। लेकिन जो उस मशीनरी जिसके जरिए आपने इसके ऊपर अमल दरामद कराना है, वो जाहिर है उससे वो कराने में नाकाम रहे हैं। इसमें एक वजह यह भी है, ये तमाम पॉलिसी, ये सिर्फ इसके नहीं, ये तमाम पॉलिसियों की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल 2017 से अप्रैल 2024 7 साल हो गए ना बदामी। इसहाक डार, फिर मिफ्ता इस्माइल, फिर शमशाद अख्तर, फिर असद उमर, फिर हफीज शेख, फिर शौकत तरीन, फिर शमशाद अख्तर, नहीं सॉरी, फिर मिफ्ता इस्माइल, फिर इसहाक डार, फिर शमशाद अख्तर, फिर औरंगजेब। 10 वजीर खजाना 7 साल के अंदर। जब कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी तो क्या खाक, कोई हर एक अपने अपने आइडियाज बड़े अच्छे लेकर आता है, लेकिन इतने बड़े सतह के ऊपर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं, टाइम लगता है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो हमारा सियासी निजाम के अंदर इस्तेकाम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी मार्केट पॉलिसी जो है वो।
اچھا اوکے. اور کوئکلی میں آپ سے ایک دو باتیں اور پوچھ لوں. ایک یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ چونکہ معیشت کے شعبے سے وابستہ تو ہیں اور سندھ کے باسی ہیں, اس شہر کے باسی ہیں اور اس صوبے کے باسی ہیں, بتائیے پیپلز پارٹی نے جو ہے نا بڑا سخت رد عمل دیا بجٹ پہ, کہا ہم بہت اس میں مایوس ہیں. انہوں نے اسپیسیفک ایک منصوبے کی بات کی, وہ حیدرآباد سکر موٹر وے والے پہ. کہتے ہیں نا 400 ارب کا یہ منصوبہ ہے, آپ نے 15 ارب روپیہ رکھے, آپ نے تو مذاق کیا ہمارے ساتھ, سی ایم ہمارے بات کرتے رہے, آپ نے ہمیں تو سو اب یہ اعتراض مطلب ایک یہ جائز اعتراض ہے یا فرینکلی بھائی پریکٹیکلی نہیں ہے؟ جب پورے ملک کا پی ایس ڈی پی 1000 ارب روپیہ ہے تو کیا اس کا 40% ایک صوبے کے ایک منصوبے پر دیں گے کیا؟ یہ کتنا جائز اعتراض لگتا ہے آپ کو؟ یہ ذرا دکھ بھری داستان ذرا ہم سن لیں. اچھا, یہ اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کانٹریکٹ ایوارڈ کی سٹیج تک ہم لے کے آ چکے تھے اپنے دور حکومت میں. جی ہماری حکومت میں جو وزارت منصوبہ بندی ہے اس کے تحت پہلے وہ فائنانس منسٹری میں ہوتی تھی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک کمپنی ہے, وہ میرے پاس شفٹ کر دی گئی. اس کے ذریعے ہم نے سیالکوٹ جیلم پروجیکٹ جو ہے وہ تو ایوارڈ کر دیا گیا. یہ ایوارڈ ہونے کے لیے تیار تھا, تو وہ 400 ارب روپے, اگر وہ 400 ارب تو اس وقت نہیں تھے, یہ تو اب کیونکہ آپ نے 3 سال ضائع کر دیے اس لیے وہ 400 ارب پہ پہنچ گئے. اس وقت کو 230-240 ارب روپے قریب تھا. اس میں سے 30-35 ارب روپے صرف پی ایس ڈی پی سے چاہیے تھے, باقی سارا پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر نے اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی تھی. وہ بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ پروجیکٹ کیوں نہیں آگے چل رہا جی, وہ زمین کے اندر گھپلے کر دیے تھے, کوئی ڈی سی تھا اس نے پیسے کھا لیے اور سارا منصوبہ رک گیا. تو وہ بالکل صحیح درست اعتراض ہے کہ پہلی بات تو میرے خیال میں کہ یہ پی ایس ڈی پی سے پورا فنڈ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کرتے تو اتنا پریشر ہی نہ ہوتا. بہت ضروری ہے, پورے پنجاب کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے, کے پی کے اندر پشاور تک آپ کی موٹر وے پہنچی ہوئی ہے, کراچی سے حیدرآباد آج بھی موٹر وے نہیں ہے, اور حیدرآباد سے سکر آج بھی موٹر وے نہیں ہے. یہ بالکل جائز اور انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, مذاق کے برابر ہے. یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا 15 روپے. دوسرا منصوبہ شہر کے باسی کی آپ بات کریں, K4, میں نے K4 تو اس میں تقریر میں میں نے نام ہی نہیں سنا. اس کا مطلب, اور وہ کچھ 1.5 ارب روپے تک کی جو اس سال کی ایلوکیشنز تھی اس پہ تو آ چکے تھے وزیر خزانہ, اس کا مطلب اس سے بھی کم ہے. یہ منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا, وارڈا کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا, 2025 کا درمیان آ گیا ہے. لگتا ہے وہ K4 جو ہے وہ بنانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, اور کراچی پانی کے لیے ابھی بھی ترس رہا ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے لیے کتنا, اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو آپ نے کہہ دیا لیکن وہ تو نہیں ہو رہا, تو گورنمنٹ کتنا افورڈ کر سکتی تھی کہ اس پہ کتنا ایلوکیٹ کرتی اس اسپیسیفک منصوبے پہ؟ لیکن اچھا, یہ اس کا جو تقریباً اس وقت 130 ارب روپے کے قریب جو تھا وہ تخمینہ تھا. آج 400 ارب کی بات کر رہے ہیں, کاسٹ بڑھ گئی وقت کے ساتھ. نہیں, وہ تو 400 ارب روپے اس کی بات کریں آپ. اس کی میں موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, حیدرآباد موٹر وے کی بات کریں. دیکھیں پہلی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے مجھے بتائیں نا. ہم ایک موٹر وے پروجیکٹ, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, سیالکوٹ سے جیلم والا ایوارڈ کر چکے ہیں, اس کا کانٹریکٹ بن چکا تھا, بڈز آ چکی تھی, تو کیوں نہیں ہے؟ تو کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ سکر حیدرآباد موٹر وے نہ بنائی جائے, اور کراچی حیدرآباد بھی موٹر وے بننی چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر, معیشت کی شہرگ, ساری پورٹ ساری امپورٹس آ کے یہاں سے جاتی ہیں, اور یہاں پہ موٹر وے نہیں ہے. اور سر یہ ایک دو باتیں اور بتا دیجیے. آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کے ٹائم کے حوالے سے بہت لے دے, بہت باتیں ہوئی, پولیٹیکل نیریٹو بھی بنا, وہ ساری باتیں ابھی ظاہر ہے ہم اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے مائنر کہتے ہیں کہ سپورٹ ملی ہے, ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کی بحث ختم ہوئی ہے. It may be a bit too early to comment on this, لیکن do you have any reasons to believe کہ شاید ہمارا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام؟ مجھے یاد ہے جب آپ لوگ آئے تھے, آپ نے بھی اس وقت یہ کہا تھا, آپ کی گورنمنٹ نے تو کہا ہی تھا کہ میں آئی ایم ایف میں جانا تو مجبوری, لیکن ہم میک شور کریں گے کہ آخری ہو. اب اس گورنمنٹ نے بھی شروع میں یہی کہا تھا. We have any reason to believe کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو, یا نہ ہی سمجھیں فی الحال؟ بالکل بھی آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, اور یہی وہ تیسری بات تھی جس کی ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے. دیکھیں وسیم, آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک پرانی 20ویں صدی کی معیشت کے ڈھانچے میں جکڑی ہوئی ہے. پچھلے 25-30 سال کی آپ معیشت اٹھا کے دیکھیں, دنیا بدل گئی ہے, پاکستان کی معیشت نہیں بدلی. آپ پاکستان کی معیشت کو اس ترقی کی راہ پر نہیں لے جا سکتے جب تک آپ کے پاس ایکسپورٹس بڑھانے کی کیپیسٹی نہ ہو. اور آپ کتنے موزے, کتنی چادریں, کتنے تکیہ غلاف, کتنی جینز ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے, دنیا کتنی خرید لے گی؟ اس کے اوپر آپ کی وہ معاشی ترقی ہو, وہ ایکسپورٹس کے اندر ترقی ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف پروگرام سے چھٹکارا مل سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور بہت بڑی کمزوری اس بجٹ کی جو ہے, ہمیں وہ سمت ہی نہیں نظر آئی
کہیں مجھے اس بجٹ کے اندر وہ جھلک نہیں نظر آئی کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں, وہ کون سی اکانومی کی انڈسٹریز ہیں, کون سی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر پاکستان جو ہے اب ترقی کرے گا اور اگلے 3, 4, 5 سال کے اندر بالکل ایک نئی طرز کی معیشت ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے گی. وہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کی ابتدا ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی. یہ شہباز شریف صاحب کا چوتھا تواتر کے ساتھ بجٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم وزیر اعظم گزرے ہیں جن کو 4 لگاتار بجٹ دینے کا شرف حاصل ہوا. یہ چوتھا بجٹ تھا. اب تک تو وہ گیم پلان نظر آ جانا چاہیے تھا نا. ہم ابھی تک اسی بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 2.6% جو ہے معیشت کی ترقی ہو گئی. بھائی 2.6% پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین سالانہ ترقی کی شرح میں سے ایک ہے. آپ کی صنعتیں منفی ہیں, بڑی پانچوں کی پانچوں فصلیں منفی ہیں, آپ کی بیرونی سرمایہ کاری منفی ہے, گیس کی پروڈکشن گر گئی, آئل کی پروڈکشن گر گئی, بجلی کی پروڈکشن گر گئی. معیشت انتہائی تشویشناک صورتحال کے اندر ہے اور مجھے کوئی گیم پلان نہیں نظر آیا کہ یہاں سے ہم کیسے نکلیں گے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گھن چکر ہے, یعنی اس دفعہ بھی ہم بہت تیر ماریں گے, ٹارگٹ میٹ کریں گے تو 14,000 ارب روپیہ کچھ کلیکٹ کریں گے. اگر پورا ٹارگٹ میٹ کر لیا, جو کہ اس دفعہ بھی آپ جس طرح بتایا آپ نے 1,000 ارب روپیہ پیچھے ہیں, اور اس میں سے 8,000 ارب پلس روپیہ تو قرض سود کی ادائیگی میں نکل جائے گا. اس گھن چکر سے یا یہ جو گیپ ہے یہ بھی بڑھتا نظر نہیں آتا کہ جناب ہم یعنی ابھی تو 14,000 آپ لے کے اور 8,000 سیدھا وہاں جاتا ہے, ابھی کوئی خرچہ شروع ہی نہیں ہوا ہے, آپ شروع یہاں سے کر رہے ہیں, تو یہ اس سے نہیں نکلتے نظر آتے ہیں فی الحال. کیونکہ آپ ایک معیشت جو ہے اس کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ اور خاص طور پہ ریونیو سے زیادہ میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس آپ اس وقت جاتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر گرنے شروع ہو جائیں, آپ کے پاس بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے پیسے نہ بچے ہوں, تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. وہ بیرونی ادائیگیوں کی کیپیسٹی پیدا کرنا صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی ایکسپورٹس آگے بڑھیں گی. دنیا جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز کے اوپر جا رہی ہے, سولر پینلز کے اوپر جا رہی ہے, سیمی کنڈکٹرز کے اوپر جا رہی ہے, الیکٹرانکس کے اوپر جا رہی ہے, لیپ ٹاپس بن رہے ہیں دنیا کے اندر. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ایشیا کے اندر ہم سے کائنڈ آف ملتے جلتے ممالک بنا رہے ہیں. ہم جب تک اس سمت جانا نہیں شروع کریں گے ہم کبھی بھی گرداب سے نہیں نکلیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 سال کے بعد, یا مجھے یہ کہنا چاہیے خدا نہ خواستہ 3-4 سال کے بعد, وسیم بادامی مجھ سے یہی سوال پوچھ رہے ہوں گے, میں یہی جواب دے دوں گا کہ جناب سٹیٹس کوئی کا بجٹ ہے, نہ اس میں کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے, نہ بہت زیادہ کوئی غم کی بات ہے, بس چل رہا ہے جیسے کام. شکر ہے آپ نے انشاءاللہ کو ریپلیس تو کیا خدا نہ خواستہ سے. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ریمیٹنسز کا بڑھنا, تو پچھلے 2 مالی سالوں میں 10 ارب ڈالر بڑھے, اور وہ پرسنٹیج وائز اف آئی ایم ناٹ رانگ 30% پلس کچھ نمبر بتایا. یہ ایک ہے حوصلہ افزا بات. اینڈ آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ جناب جو اس وقت سب سے پاپولر پارٹی پاکستان کی, اس نے آفیشیلی ان کی لیڈرشپ نے کہا ہوا ہے کہ جناب آپ نہ بھیجیں ریمیٹنسز, اور اس کے بعد یہ نمبر ہے. اچھا, پہلی بات تو وہ کال کبھی دینی نہیں چاہیے تھی کہ ریمیٹنس نہ بھیجے, لیکن اس سال کی جو ہائی لائٹ ہے, اگر سب سے مثبت چیز کوئی ہوئی ہے تو وہ یہ باہر سے ترسیلات زر جو آئی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی ہے, اور اسی کے اوپر آپ کا گزارا ہو گیا. یہ جو 2.6% جو مشکل سے آبادی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے تو اس کے برابر صرف ہوتا ہے. اور آپ کو سوری میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں, پچھلے 3 سال کی اوسط معیشت کی بڑھنے کی رفتار 1.6% ہے. 2.5% آبادی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب 3 سال میں آپ کی فیکس آمدنی ہر سال کم ہو رہی ہے. وہ تو اس سال 2.6% ہو گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے یہی ترسیلات زر. اللہ خوش رکھے بیرون ملک پاکستانیوں کو, انہوں نے ہمیں کوئی سہارا دے دیا. اور یہ جو اچھی چیز ہوئی ہے ان کے ہم بہت شکر گزار بھی ہیں. اس کا آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے ان کا, یعنی کیا, یعنی ہم جس طرح بڑی بری چیزوں کے پیچھے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اوائڈ کر سکیں, اچھی چیز کے پیچھے بھی وجہ ڈھونڈیں تاکہ اس کو کنٹینیو کر سکیں, بڑھا سکیں, تو آپ کو کیا نظر آتی ہے اس کی وجہ؟ جی میرے خیال میں ایک تو جو آپ کی ایکسچینج ریٹ کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے نا, آپ کی جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی آپ کو نظر آئی ہے, اور جو مارکیٹ کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس کے اندر گیپ کم ہوا ہے. میرے خیال میں ایک وہ بڑی وجہ بنی ہے کہ آفیشیل ٹرانسفرز ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ انسینٹیوز وغیرہ بھی دیے گئے تھے جو جن کے ذریعے یہ بنائی جاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی کامیابی, جیسے میں نے کہا سب سے مثبت چیز پچھلے سال میں جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی. آخری بات یہ کہ ہم ظاہر ہمشہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سیاست کا, سیاسی اسٹیبلٹی کا معاشی اسٹیبلٹی سے بہت گہرا براہ راست تعلق ہے. سوال کے 2 حصے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ باوجود بہرحال وہ ایک ہم یہ کہیں کہ جناب کوئی تعلق ہی نہیں دونوں کا آپس میں, تو غلط ہوگا ظاہر ہے, لیکن بہرحال اب جو بھی حالات بنے اس میں اس کا امپیکٹ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا امپیکٹ معیشت میں نسبتاً کم ہوا ہے, ریلیٹیولی کم ہوا ہے,
اور دوسرے کہ آپ کو اس منظر نامے میں جو بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کوئی نتیجہ اخذ کریں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کیا بات کی کہ پچھلے 3 سال کے اندر اوسطاً 1.6% اضافہ ہوا ہے آپ کی معیشت کے اندر. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پرفارمنس ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مستقل سیاسی بحران سے گزرتے جا رہے ہیں. اور یہ صرف 3 سال کی بات نہیں ہے, آپ پچھلے 20 سال بھی اٹھا کے دیکھیں نا. جب 2007 میں مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے, 2008 سے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, بدامی صاحب کے ٹی وی پروگرام اٹھا کے سن لیں, اور اس میں یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یہ حکومت اب 3 مہینے میں گئی, جو بھی حکومت ہو, یہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں گئی, 8 مہینے میں گئی. اور وزیر خزانہ جو ہیں ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے وہ تبدیلی ہوتی رہی ہے. تو یہ جو میں نے سوریہ کی بات کر رہا ہوں, میں نے بجٹ کی موقع پہ اسی ایرا میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک منسٹر سے پوچھا آن ایئر کہ جی حکومت نے سب سے بڑا کیا کام کیا, انہوں نے معصومانہ جواب دیا کہ بھائی جان حکومت قائم رہ گئی, یہ سب سے بڑا کام ہے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے پاکستان میں. یہ مذاق نہیں, اور یہ اوور اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, صحیح بات کر رہا تھا, یہ صحیح تھا. سو بالکل آپ اگر آگے جانا چاہتے ہیں, دیکھیں کیوں ضروری ہے, بڑی چھوٹی سی 2 اگر میں بڑی بات بتا دوں, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو سرمایہ کاری کی بنیاد کے اوپر معیشت جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھتی ہے. سرمایہ کار جس نے آج پیسہ لگانا ہے اس نے پیسہ اس کو واپس ملے گا 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد. صحیح ہے. جب تک اس کو یہ اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ 2 سال کے بعد پالیسیز کیا ہوں گی, اور جب اس کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال کے بعد نظام کیا ہوگا, لوگ کون ہوں گے, تو وہ کیسے اعتماد ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑی اس کی وجہ ہے. دوسری پالیسیز کے تسلسل, اور صرف پالیسیز کا تسلسل نہیں, امپلیمنٹیشن. جب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مستقل طور پہ لوگ بدلتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی امپلیمنٹیشن اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی آپ کی. مثلاً آپ کی جو بھی ٹیم ہے, جو پروڈکشن ٹیم ہے, اس کے اندر میں صرف ہر 6 ہفتے کے بعد یہ ٹیم بدلنی شروع کر دوں تو آپ کو ٹی وی پروگرام جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار مسائل آنے شروع ہو. بالکل. سو اسد اگین بات سے بات نکلتی جا رہی, اس کا مطلب آپ اس بات کے حامی ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک پہلو بتایا وہ تو بالکل صحیح بات ہے, لیکن ریگارڈز اگر نارمل بھی سیاسی نظام چل رہا ہو تو اب اس کا عنوان چارٹر آف اکانومی کر دیں, اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں, کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ بیرونی سرمایہ کار کو بتا سکیں کہ بھائی جان ان پالیسیز میں کم از کم 1000% کا یو ٹرن نہیں آ جائے گا اگلے 10 سالوں میں بھی. ان چیزوں پر تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک گورنمنٹ نارتھ میں چل رہی ہے اور اگلی آئے گی تو بالکل ساؤتھ میں چلی جائے گی. آپ اس چیز کے حامی ہیں؟ بالکل میں اس کا حامی ہوں, لیکن اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سیاسی جو نظام ہے اس کے اندر تو عدم استحکام رہے گا لیکن معاشی نظام کے اندر استحکام آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہی سیاست میں جو عدم استحکام ہے وہاں پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انہی لوگوں نے تو معاشی پالیسیاں بنانی ہیں نا. تو جب میں ایک نظام کا حصہ ہوں, جب میں مانتا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن ہونے ہیں, اتنے سال کے بعد ہونے ہیں, کبھی میں ہاروں گا کبھی جیتوں گا, لیکن جو بھی الیکشن کے رزلٹ ہے میں مان جاؤں گا, تو پھر میں ان پالیسیز کو اون کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاں یہ میرے ملک کی پالیسیز ہے, چلو اس دفعہ میری باری ہے, اگلی دفعہ کسی اور کی باری ہوگی. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر ہیں, جب سیاسی مخالفت نہیں سیاسی دشمنیوں پہ بات آئی ہوئی ہے, تو آپ دشمن کی چیز کو تو نہیں اپناتے نا. پھر آپ کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہر کام انہوں نے غلط کیا تھا, اس لیے جو بھی کیا تھا اس کو تبدیل کرو. تو مختلف زاویے, جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جب تک سیاسی اور معاشی پالیسیوں میں استحکام نہیں ہوگا تو ترقی کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. تھینک یو اسد صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. جاتے ہیں یہی بات, کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں, وہ تو آپ نے ماہرین کی بات بھی سن لی. عرض یہ کہ جتنا کہا ہے حکومت نے اگر اتنے پر بھی عمل کر لیا جائے تو بھی معاملہ جہاں آج کھڑا ہے وہاں سے بہت بہتر ضرور ہو جائے گا. لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ یہ معیشت کی صورتحال بہتر مزید ہو. ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ورسٹ از اوور, ایٹ لیسٹ ضرور لگتا ہے, کیونکہ معیشت کا معاملہ کسی حکومت سے جڑا ہوا نہیں, میرے آپ سے پورے ملک سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ کرے معاملات مزید بہتر ہو, زندگی سے کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.